حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور نوح کے لقب سے کیسے مشہور ہوئے؟ تو دوستو، تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہوئے ہم اس موضوع کو زیر بحث لائیں گے اور نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے کام کا بھی ذکر کریں گے، کس طرح وہ رب تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ لیکن سب سے پہلے جو احباب ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار، جو کہ سریانی زبان میں لشکر تھا، مگر نوح کے لقب سے آپ اس لیے مشہور ہوئے کہ آپ خوف خداوندی میں بہت زیادہ روتے تھے، جن کی مثالیں کتب تفاسیر سے ملتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب طوفان ختم ہوا اور آپ نے زمین پر قدم رکھا تو شیطان آپ کے سامنے آیا اور کہا کہ آپ نے میری بھاری امداد فرمائی ہے، میں آپ کا ہزاروں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شیطان سے یہ سن کر آپ حیران ہوئے اور کہا کہ اے لعین، میں نے تیری کیا مدد کی؟ تو اس نے کہا، میں تو فردن ایک ایک شخص کو مدتوں اور برسوں بہکا کر جہنم میں پہنچاتا ہوں، آپ نے میری امداد فرمائی کہ ایک دعا میں لاکھوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ زاروں قطار رونا شروع ہو گئے اور اپنی دعا پر پشیمان ہوئے اور کافی عرصہ تک روتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب نوح ہو گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جب طوفان آنے لگا تو آپ نے اپنے فرزند کنان کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی کہ اے باری تعالیٰ، کنان میرا بیٹا ہے، اسے بچا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب کیا تو سراسر غصہ سے بھرا ہوا تھا کہ نوح، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، آئندہ ہم سے ایسا سوال نہ کرنا۔ کیا غصہ والا حکم تھا، جو کہ قرآن مجید میں اس طرح ہے، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یعنی اے نوح، تمہارا فرزند نافرمانی کے سبب تمہاری فرزندی سے نکل گیا اور اب وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ تو اسی کو یاد کرتے ہوئے پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ روتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح سے جب آپ زیادہ روئے تو آپ کا لقب نوح ہو گیا۔ آپ کا دعوت و تبلیغ کا کام کچھ اس طرح تھا کہ سب سے پہلے آپ اول میں اندھیری راتوں میں چھپ چھپ کر لوگوں کے دروازوں پر جاتے اور آہستہ آہستہ سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور فرماتے، اے لوگوں، تمام عبادت اور پرستش کے قابل صرف ایک ذات خداوندی ہے، اس کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا سے بچو۔ پہلے وہ سنتے اور ہنستے، پھر آپ کو دیوانہ اور مجنون کہنے لگے، مگر جب آپ کا یہ طریقہ برسوں نہیں بلکہ سینکڑوں سال تک جاری رہا تو وہ آپ کے کھلے دشمن ہو گئے۔ آپ کو اسی تبلیغ اور کلمہ توحید کی طرف بلاتے بلاتے پورے 950 برس گزر گئے، مگر سوائے چند لوگوں کے آپ پر کچھ نہ ایمان لائے۔ اور ان ایام میں جب آپ دعوت کا کام کرتے تھے
آپ پر ظلم کی انتہا کر دی جاتی، یعنی آپ نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو چاروں طرف سے پتھر آنے شروع ہو جاتے، یہاں تک کہ پتھراؤ ہوتا کہ ان پتھروں سے آپ سر سے پاؤں تک ان کے پتھروں میں دب جاتے اور اعضاء اور ہڈی چور چور ہو جاتی، خون کا پرنالہ جاری ہو جاتا اور بے ہوش ہو جاتے۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آتے، تمام پتھر ہٹاتے، پتھروں سے نکال کر آپ کا خون صاف کرتے اور آپ کو گھر پہنچاتے۔ یہ ایک دو دن نہیں بلکہ سینکڑوں نہیں برسوں تک یہی طریقہ اور یہی حالت رہی۔ جب کبھی زیادہ آپ کی روح کو صدمہ پہنچتا تو صرف اتنا فرماتے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ظلم پر فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرما، یہ مجھے نہیں جانتے۔ پھر آپ رات کے پچھلے پہر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ بالکل توانا ہو جاتے، مگر قوم کی گمراہی باوجود آپ کے سمجھانے اور خدا تعالیٰ سے ڈرانے کے بڑھتی چلی جاتی، اور یہاں تک کہ ان میں سے آپ کے خلاف جسارت ہو گئی تھی کہ ہر بوڑھا بڑا اپنے بچوں کو مرتے وقت وصیت کرتا کہ خبردار نوح علیہ السلام دیوانے کی کوئی بات نہ سننا، یہ سینکڑوں برس سے یوں ہی اپنا دیوانہ پن ظاہر کر رہا ہے، بلکہ جہاں کہیں وہ بھول جائے اسے پتھروں سے مارنا اور زخمی کرنا۔ اور یہی حالت آپ تک برسوں میں چلی رہی۔ آخرکار آپ نے رب تعالیٰ سے قوم کی نافرمانیوں سے تنگ آ کر بد دعا کی، جس سے پانی کا ایک عظیم طوفان آیا اور اس طوفان نے سب کو تہس نہس کر دیا سوائے ان آدمیوں کے جو آپ پر ایمان لائے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیوں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی کا بنانا اور پھر طوفان نوح کا آنا، اس کا ذکر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔